نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین اور سامعین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اپنے چینل باقی مومن میں، جہاں پر الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ سب کی دعاؤں سے ہم لوگ یہاں پر قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ پر غور اور فکر کر رہے ہیں. بے شک یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اگر اس دین کے متعلق، قرآن کے متعلق، اسلام کے متعلق اگر ہمیں ایک لمحہ بھی وقت دیتا ہے جس میں ہم اللہ اور اللہ کی کتاب پر ذکر کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے کے بات کو قبول فرمائے اور سننے والے کی جو محبت ہے، جو انسیت ہے، جو جذبہ ہے، جو اپنے وقت کو اس قرآن کو سننے میں لگا رہے ہیں، اللہ ان کو جو ہے ان کی بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جو ہے کہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، برائیوں سے، پریشانیوں سے، برے وقت اور برے حالات سے، بری چیزوں سے، برے لوگوں سے، برے نظر سے اور برے حالات سے، ان تمام چیزوں سے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. تو میرے دوستو، الحمدللہ ہم لوگ سورہ الحجر پر ہیں اور سورہ الحجر کی بھی تقریباً 85 آیت تک پر ہم لوگوں نے غور و فکر کیا. میرے دوستو، اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، ایک اہم بات ہے جسے میں یہاں پر کہنا چاہوں گا. پچھلے پارٹ میں، یعنی کہ یہ پارٹ نمبر آئی تھنک آپ کا 154 ہوگا، تو پچھلا لاسٹ پارٹ جو ہمارا تھا 153 میں مجھ سے ایک جگہ پر چوک ہو گئی. دراصل وہ ہمارا جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ سلپ آف ٹنگ تھا، ہے نا، کہ میں کہہ کچھ رہا تھا اور بعد میں جب ہم نے اس ویڈیو پہ غور کیا تو میں نے دیکھا کہ جو میرے زبان سے الفاظ نکلے ہیں وہ کچھ اور نکل گئے تھے. دراصل جو ہم واقعہ قرآن سے بتا رہے تھے، یعنی کہ جو ہجر والا ایریا جو تھا نا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کر رہے تھے، تو ہجر والے ایریا پر مجھے کہنا یہ تھا کہ وہاں پر قوم سمود جو تھی نا، قوم سمود کے لیے جو نبی اللہ نے بھیجا تھا وہ جو ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام تھے. اور نہ جانے کیسے غفلت میں، یا اللہ معاف کرے، اللہ توبہ استغفار، میں نے بعد میں دیکھا کہ میں وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام بار بار میرے زبان سے نکلا، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام تو مدین میں اللہ نے ان کو جو ہے کہ اپنی نبوت کے ساتھ ان کو بھیجا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں نے پچھلے پارٹ میں بالخصوص 3 شہروں کے بارے میں جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور سورہ الحجر میں ذکر کیا ہے نا، جو کہ مدینہ سے، مکہ سے بالکل نزدیک تھا. اور بالخصوص جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان شہروں کا نام اس لیے، حالانکہ اللہ کے سامنے تو پوری کائنات تھے، وہ تو رب ہے پورے عالم کا، وہ تو بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتا سکتا تھا، مگر بالخصوص اس جگہ پر جو ہے کہ انہی شہروں کا نام لیا ہے. ان شہروں کا نام لینے کے پیچھے وجہ اگر ہم غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ شہریں جو ہے نا بالکل ایسے مقام پر، یعنی کہ جس جگہ پہ یہ قرآن اتری ہے، یعنی کہ جو کہ مکہ میں جہاں پر یہ قرآن کی سورہ اتری ہے، جہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ شہر مکہ سے بالکل نزدیک تھا. اور وہ شہر مکہ والے لوگ عموماً اپنے سفر کے دوران، اپنے تجارت کے دوران ان جگہوں سے گزرتے تھے، اور اس لیے اللہ نے انہی شہروں کا، انہی جگہوں کا نام لیا کہ تم تو وہاں سے گزرتے ہو، تم تو وہاں سے دیکھے ہو، تم تو اس کے بارے میں جانتے ہو، تو دیکھو اس کا واقعات ایسے گزرا، کیسے گزرا کہ وہ لوگ جو ہیں، وہ لوگ اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کر رہے تھے، اللہ کے توحید کے خلاف جو ہے کہ ان کا کام عمل ہو رہا تھا، اور اللہ کے تمام احکامات کو بھول کر کے ایسے کفر، ایسے گناہ میں ملوث تھے کہ جس کے بارے میں جو ہے کہ اللہ نے صاف کر دیا کہ بہت ہی برے عمل میں تھے وہ. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اور جب وہ توحید کی دعوت دی اور ان کو اس برائیوں سے روکے، تو ان لوگوں نے بھی عین اسی طریقے سے جواب دیا تھا کہ تم مجھے کس عذاب کے بارے میں ڈراتے ہو، کہاں ہے وہ عذاب، لا کے دکھاؤ. اور اللہ کے نبیوں کی، ہے نا، اللہ کے نبیوں کی انہوں نے نافرمانی کی، جیسے کہ قوم لوط، ہے نا، جن کے بارے میں وہ شہر کا ذکر ہوا. آپ کا کیا شہر کا نام تھا؟ دیکھیے پھر بول رہے ہیں، شاید میرے اوپر بھی بڑھاپا حاوی ہو رہا ہے، اکثر ذہن سے اتر جاتی ہے بات، ہے نا. تو وہی ساری چیزیں ہیں، یہی وجہ سے پچھلے پارٹ میں غفلت ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو وہ امورا شہر جو تھا، ایک شہر کا نام امورا تھا، اور ایک آپ کا جو دوسرا نام تھا آپ کا، وہ بھی میں دیکھیے ابھی بول رہا ہوں،
ہے نا سودان نہیں کچھ بہرحال بھول گیا ہے نا امورا اور ایک اور شہر تھا نا بہرحال تو وہ شہر کا میں نے ابھی آئے گا شاید ذہن میں آ جائے تو میں بتا دوں گا تو ٹھیک ہے نا تو وہ شہر کا ذکر ہوا پھر جو ہے کہ مدین کا ذکر ہوا ہے نا اور پھر جو ہے کہ آپ کے ہجر کا ذکر ہوا ٹھیک ہے نا تو جو آپ کے تو قوم لوط کے اوپر جو نبی آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام تھے اور آپ کے کیا نام ہے کہ مدین میں جو نبی آئے حضرت شعیب علیہ السلام آئے اور جو ہے کہ اسی طریقے سے ہجر جہاں پر قوم سمود تھیں اور قوم سمود پر جو نبی آئے وہ جو ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام تھے تو پچھلے پارٹ میں یہ حضرت صالح علیہ السلام کا نام ہم لوگ ہمارے زبان سے جو ہے کہ نہ نکل کر کے حالانکہ ذہن میں چل رہا تھا حضرت صالح علیہ السلام لیکن نہ جانے کیسے زبان سے حضرت شعیب علیہ السلام بولا گیا بہرحال ہاں صدوم دیکھیے ابھی میں نے کہا تھا نا کہ ذہن میں آ جائے گا اس وقت زبان صدوم اور ہمارا نام تھا ٹھیک ہے نا جو قوم لوط کے بستیاں ہوا کرتی تھے بہرحال ان باتوں کے آگے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم آگے اپنا سلسلہ کو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہم لوگ سورہ الحجر پہ تھے اور سورہ الحجر کی آیت نمبر 85 ہے نا آیت نمبر 85 پر جو ہے کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے تو شروع کرتے ہیں ربی اسر ولا توسر وتمم بالخیر وبکان استعین یا فتح ربی زدنی علما ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کے سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا اور قیامت ضرور آنے والی ہے بس تو حسن و خوبی اچھائی سے درگزر کر لے دیکھیے میرے دوستوں یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 85 ہے ذرا ہم اس حالات کا ذرا ہم غور کریں تو شاید ہم کو سمجھنا اور آسان ہوگا انشاءاللہ یہ مکہ میں اس وقت کی باتیں ہیں جب جو ہے کہ کفار قریش ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کی مخالفت بلکہ ان کے ساتھ تمام طرح کی اذیت اور ان کا مذاق اڑا رہے تھے ٹھیک ہے نا اور اللہ کا حکم آ چکا تھا کہ اب آپ جو ہے کہ توحید کی دعوت کھل کے دیجیے شروع میں تو جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو وہ جو ہے کہ اپنے گھروں میں ہی توحید کی دعوت دے رہے تھے دین کے بارے میں بتا رہے تھے ان کے اوپر وہی آئی ہے اس بارے میں بتا رہے تھے ٹھیک ہے نا جس میں ہم لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے کہ ایمان لانے والی ان کی خود کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بہو میں اور دوست میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ٹھیک ہے نا تو بہرحال تو یہ جب پھر اللہ کا حکم ہو گیا کہ آپ کھل کر کے جو ہے کہ دعوت دیجیے اب جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے دعوت توحید کی دعوت دینا شروع کیے تو کفار قریش سے جو ہے کہ یہ برداشت نہ تھا اور وہ جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بری طریقے سے مخالفت کی ساتھ ہی ساتھ اب جو لوگ ایمان لیے آئے تھے عموماً اکثر اس میں ایمان لانے والوں میں کمزور تھے مال سے دولت سے ہے نا اپنے حالات سے ہے نا تو اپنے کہہ لیا جائے کہ جو ان کا جو پوزیشن تھا اس پوزیشن سے ہے نا اکثر لوگ غلام تھے ٹھیک ہے نا تو ان لوگوں پر کفار قریش جو مشرک تھے انہوں نے اذیت دینا شروع کیا بہت زیادہ اذیت دینا شروع کیا اور اس قدر اذیت دے رہے تھے کہ اگر ہم لوگ اس پر غور کریں تو ہم کو احساس ہوگا کہ ہم آج اس دور میں گھر میں بیٹھے ہیں الحمدللہ اور جو ہے کہ دین کے متعلق بات کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے نا وہ دور تھا جب کوئی اللہ کا نام لے اور اسلام کی بات کرے اور حضور کے بتائے طریقے پہ عمل کرے اور واحد اللہ کا ہونا اعلان کرے اور اللہ کے شریک ہونے سے اللہ کا کسی اور کا شریک ہونے سے انکار کرے تو اس کے اوپر بڑی اذیت دی جاتی تھی ایسے وقت میں ایسے دور میں ایسے حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ انہیں جواب نہ دیں آپ ان سے بدلہ نہ لیں آپ صبر سے کام لیں آپ حسن سلوک سے کام لیں آپ صبر سے کام لیں اور ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو
اسی کے ریگارڈنگ ان کو جو ہے کہ ایک اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ نے تمام چیزیں جو پیدا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایسے بے وجہ نہیں فرمائی، اللہ نے ان کو بھیجا ہے نا دنیا میں، تاکہ دنیا میں تم حق کے ساتھ رہو، حق کے ساتھ رہو۔ حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ توحید، جو دین توحید لا الہ الا اللہ ہے نا، اس پر تم رہو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی ہی بندگی کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ دو، اور نیک عمل کرو، کفر سے بچو، گناہ سے بچو، ٹھیک ہے نا۔ اب جو بھی شخص، جو بھی انس اور جنس، اور جو بھی، اگر ہم انس اور جنس کے علاوہ باقی دیگر مخلوق کی بات کریں تو وہ سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرنا، لیکن ہم انسان اور جنس جنات کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو اللہ نے جو ہے کہ انہیں اتارا ہے دنیا میں اسی مقصد سے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ دنیا میں اتارنے کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کی توحید پر اللہ ہی کی عبادت کریں، اور اللہ نے یہ کہا کہ پھر ہم تم کو وہ جگہ عطا فرما دیں گے جو تمہارے لیے ہم نے اسپیشل بنائی ہے، اسپیشل بنائی ہے، یعنی کہ جو نیک عمل پہ رہا، توحید پہ رہا، اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی، اور جو کفر پہ رہا، شرک کیا، اللہ نے ان کے لیے جہنم بنائی، اور اس کے بھی درجات دیے، جبکہ ہم لوگوں نے اسی سورے میں، سورہ الحجر میں ہم لوگوں نے پوری باتیں اللہ نے بتا دی ہے نا، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کتنے طرح کے جنت ہیں اور کون کون سے دروازے ہیں، اور کتنے طرح کے جو ہے کہ دوزخ ہیں ہے نا، اور کیسے کیسے لوگ اس میں جائیں گے، سب تو پڑھ چکی، دیکھ چکی۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں نا، جو بھی چیزیں ہیں، ہم نے ان کو ایسے ہی بے وجہ نہیں پیدا کیا، ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو حق پہ رہیں گے، اب یہ جو حق پہ رہیں گے ان کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جو حق کے خلاف ہوئے، حق سے بھٹک گئے، یعنی کہ باطل کی پرستش کرنے لگے، یعنی کہ شیطان کی پرستش کرنے لگے، جو شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا تو ان کے لیے ان کا ٹھکانہ الگ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، یہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، یہ جو لوگ آپ کی مذاق اڑا رہے ہیں، یہ جو لوگ آپ کے دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جو آپ کے مخالف ہو کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کی ہم خبر لیں گے، ان کی ہم خبر لیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں، اور قیامت ضرور 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 آنے والی ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا فیصلہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی ہم خبر نہیں لیں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور قیامت ضرور 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 آنے والی، ضرور آنے والی ہے، بس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ بس صبر سے، آپ جو ہے کہ نرم دلی سے، نرمی کے ساتھ ہے نا، آپ جو ہے کہ یہ جو حالات ابھی ہیں اس حالات سے درگزر کر لیجیے، یعنی کہ اس حالات میں جو ہے کہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیجیے۔ اور تو اور جو مومن ہیں، جو مسلمان ہو چکے، جو ایمان لیا ہے نا، ان کو بھی یہی بات کہنی ہے، ان کو بھی یہی بات کہنی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے صبر لو، ٹھیک ہے نا۔ قیامت آنے والی ہے، یعنی قیامت آئے گی اور یہ سب پکڑے جائیں گے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے، ہمارے لیے معاملات یہ ہے کہ ہم جو ہے کہ اس کو اچھائی کے ساتھ، خیر خوبی کے ساتھ ہم اس کو جو ہے کہ ابھی فی الحال صبر اور نرمی سے جو ہے کہ اس حالات کو جھیل لیں۔ اور دیکھیے یہ ہے اسلام۔ اب یہاں پر ہم آج کی تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان تو ظالم ہے، اور جو ہے کہ تلواروں پر اور تمام دیگر باتیں ہوتی ہیں، اور مسلمان کے خلاف میں نہ جانے کون کون سی باتیں کہی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، سازشیں کی جاتی ہے، اور مسلمان کو برا دکھایا جاتا ہے۔ تو دیکھو میرے دوستو، ہمارا اسلام تو ایسا ہے، ہمارا اسلام تو ایسا ہے جس میں ہمارا رب ہے نا اپنے محبوب رسول کو کہہ رہے ہے نا کہ آپ حسن و خوبی سے درگزر کریں، آپ ان سے بدلہ نہ لیں۔ آپ اگر غور کریں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر ظلم ان کو جو ہے کہ شدید ظلم ان کے اوپر ہو رہا تھا کہ تپتی ہوئی جو ہے کہ تپتے ہوئے جو ہے کہ پتھر کے اوپر ان کو کھلے بدن لٹا دیا جاتا تھا،
اور تو اور ان کے سینے کے اوپر ایک اور جو ہے کہ بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور اس قدر ان پہ ظلم ہوتا تھا کہ یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، مگر مجال نہیں کہ وہ جو ہے کہ پلٹ کر کے کچھ بھی برا کر دیں، مجال نہیں کہ پلٹ کر کے کچھ بھی برا کر دیں۔ آل یاسر ہے نا، ان کے ساتھ بھی کتنا کچھ نہیں ہوا، لیکن مجال نہیں کہ کچھ بھی کہہ دیں، کچھ بھی برا کہہ دیں، منہ سے کوئی برا لفظ یہ بول دیں نہ۔ بی بی سکینہ، بی بی زرینہ سوری، ہے نا، بہت بہرحال تو اور بھی بہت سارے صحابی ہیں، تو خیر ہم اتنا اندر ڈیپ میں نہیں جائیں گے۔ تو یہاں پر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی ہے، اور اللہ نے انہیں حق کے ساتھ اتارا ہے، اور بے شک ان میں جو اچھے عمل میں رہا ان کے لیے بہتر جگہ ہے، اور جو برے عمل میں رہا، کفر میں رہا، ان کا بھی ٹھکانہ اللہ نے بنا رکھا ہے نا۔ اور قیامت تو آنی ہے، آپ بس اچھے حسن اچھے مطلب کہ اچھائی کے ساتھ یہ وقت کو جھیل لیجیے۔ آگے، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے، یعنی کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ تو آپ کا رب یعنی خدا واحد جان نہیں رہا ہے، دیکھ نہیں رہا، سب جان رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے آپ کے ساتھ جس طریقے سے یہ کفار قریش جو ہے کہ آپ کے ساتھ جس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں نا، جس طریقے سے آپ کے ساتھ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی جو ہے کہ توہین کر رہے ہیں، اور جو مسلمان کمزور مسلمان ان کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یقین رکھیے کہ آپ کا رب، آپ کا پروردگار ہی پیدا کرنے والا ہے، یعنی کہ وہ پیدا کرنا بھی جانتا ہے اور مار کے دوبارہ بھی پیدا وہی کر سکتا ہے، بے شک اور بے شک اور بے شک، تو اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً تیرا پروردگار، یقیناً تیرا پروردگار، یعنی کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں یقیناً تیرا پروردگار، یعنی وہ خود کے بارے میں اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا، یعنی کہ وہ جو ہے کہ پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ سب کچھ جان رہا ہے۔ آگے، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کتنی مطلب وہ بات بتا رہے ہیں، دیکھو ہم نے غور کرنا ہے میرے بھائیوں یہاں پہ غور کرنا ہے۔ میں یہاں پہ ایک سیکنڈ رکوں گا اور میں آپ سے کہوں گا ذرا اس پر غور کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور کس وقت کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ان کے پیارے محبوب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دشمن ہیں ان کا جو ہے کہ اس طریقے سے توہین کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، مطلب کہ ان کا جہاں تک ہو سکتا ہے بے عزتی کر رہے ہیں، اور جو مسلمان جو ایمان لیا ہے ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، شدید ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کا بھی معنی جو ہے کہ محض ظلم نہیں، شدید ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں پر آپ مت بدلا لیجئے، مت پریشان ہوئیے، مت آپ کچھ بھی کیجئے، آپ یقین رکھیے کہ آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے اور وہی جلانے والا ہے، یعنی کہ موت ہونی ہے، موت تو ہونی، اور موت کے بعد پھر وہ اٹھائے گا آپ کو، پھر وہ اٹھائے گا۔ اگر یہ کفار قریش یہ سوچتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارا معاملہ ختم، تو نہیں، وہ پھر اٹھائے گا، وہ جلانے والا ہے۔ تو پہلی بار جیسے اس نے پیدا کیا وہ دوبارہ پھر پیدا کرنے پر وہ قادر، اور پھر وہ حساب لے لے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ایسے حالات میں تم بدلہ نہ لو، ہم نے تو تم کو ایک ایسا ہتھیار دے رکھا ہے۔ دیکھو دوستو یہاں پر یہ بات ہمارے اوپر بھی قائم ہے کہ اللہ ہم سے بھی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو آپ کو 7 آیتیں دے رکھی۔ اب دیکھیے اللہ وہ ہتھیار ہمیں دے رہا ہے، اللہ ہم کو ایک 7 ہتھیار ہم کو دیا ہے، ایک قرآن میں 7 میجر ہتھیار دیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر اپنے رسول کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے کہ تمہیں 7 آیتیں دی ہیں۔ کیا کون سی 7؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہے ہتھیار۔ تمام تعریفیں اللہ کی جو پورے کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ پکڑ لو اس کو مضبوطی سے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے روز کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ مدد کرنے والا صرف اللہ ہے اور اسی کی صرف عبادت کی جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔
اے اللہ ہمیں مستقیم، ہمیں اچھے لوگوں کی راہ پر چلانا، ایسے لوگوں کی راہ پہ چلانا جس پہ تو نے انعام دیا ہے، اور ہمیں اس راہ سے بچا لیجو جس پہ تو نے اپنا غضب اتارا ہے۔ تو ہم کو ان 7 آیت اور اسی آیت کو جو ہے نا اپنے دل میں مضبوطی سے رکھنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ آیت نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، نماز کے ہر رکعت میں فرض ہے پڑھنا۔ اگر ہم نے یہ آیت نہ پڑھی تو وہ رکعت مکمل نہیں ہوا، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہو، چاہے سنت پڑھ رہے ہو، چاہے نفل پڑھ رہے ہو، چاہے واجب پڑھ رہے ہو، کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہو، مگر ہر آیت میں، ہر نماز میں، ہر آیت میں، ہر آپ کے رکعت میں سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن پاک کی سب سے پہلے سورہ ہو گئی، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں، آپ اسے دہراتے بھی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے، اور عظیم قرآن یعنی کہ یہ جو قرآن ہے اسے بھی میں نے تمہیں دے رکھا ہے۔ تو یہاں پر اللہ اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں، اور اللہ اپنے رسول کے ذریعے ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو پکڑ کے رکھو، یہ ہے تمہارے مین ہتھیار۔ یعنی کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورہ سے لے کر کے مکمل پوری قرآن جو ہے کہ یہ ہے، ان کو کس کے پکڑ لو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو ہے کہ جو اپنے رسول کو وہ بتا رہے ہیں یہی جو ہے کہ حق ہے، اور یہی ہمیں جو ہے کہ کس کے پکڑنا ہے، اور اسی سے مجھے مضبوطی ملے گی، اور اسی کے ساتھ ہمیں زندگی کو گزر کرنا ہے، اسی کے ساتھ ہم کو اپنی زندگی کو گزر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، آگے آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے، اب ذرا ہم یہاں پر پھر ایک بار غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، یعنی کہ آپ ان لوگوں کو جو مال و دولت میں، جو دنیاوی عیش و آرام میں، جو دنیاوی فانی دنیا میں فنا ہونے والی چیزوں میں مبتلا ہیں، اور اس قدر مبتلا ہے کہ وہ حق کو نہیں پہچان رہے ہیں، وہ حق کو بھلا کر کے کفر پر ہیں۔ مال اور دولت ان کے پاس ہے، تمام طرح کے آرام کی چیزیں ہیں، مگر یہ چیزیں کیسی ہیں؟ فانی دنیا کی فانی چیزیں ہیں، فانی دنیا کی فانی چیزیں ہیں جسے فنا ہونا ہے۔ اور آپ کو ہم نے وہ جو قرآن دی، وہ جو 7 آیت ہم نے ذکر کیا، وہ ایسی ہیں کہ وہ آپ کو دنیا میں بھی لڑنے کے لیے کام آوے گی اور آخرت میں بھی کام آوے گی۔ یعنی کہ یہ جو فنا ہونے والی جو چیزیں ہیں جو ان کو دی رکھی ہے، ان کی طرف آپ نہ غور کریں، نہ دیکھیں، ہے نا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ آپ ہرگز اپنی نظریں ان چیزوں کی طرف نہ دوڑائیں، ان کی طرف ایسا نہ دیکھیں، ایسا نہ سوچیں کہ ان کا مال ہے، ان کی دولت ہے، ان کی قوت ہے، ان کی عیش و آرام ہے، اور ان کی تمام طرح کی دنیا بھی جو ہے کہ بہترین چیزیں ہیں، نہیں تو آپ ان کی طرف نہ دیکھیں۔ ہاں، یہ تو فانی چیزیں ہیں، یہ دنیا میں بھی فنا ہو جائے گی، یہ دنیا میں ہی فنا ہو جائے گا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہے نا۔ اور اسی چیزوں میں وہ مبتلا ہے، اور کہ ان کو حق سوجھ نہیں رہا ہے اسی چیزوں سے، یعنی کہ وہ جو دنیاوی عیش و آرام اور دنیاوی مال اور دولت میں اس قدر وہ جو ہے کہ اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں حق چیز نہیں دکھ رہا۔ تو ایسی چیزوں کی طرف آپ غور نہ کریں، نہ مسلمان غور کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ ان پر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں، نہ ان پر آپ افسوس کریں۔ افسوس کریں معنی یہاں پہ 2 معنی معلوم ہوتی۔ پہلی بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ دیکھو، جو وہ لوگ جس چیز میں یعنی کہ جس کفر میں مبتلا ہیں، اور یہ بات تو طے ہے کہ ان کو سزا ملیں گی، اور جب ان کو سزا ملے گی یا ان کے اس چیز میں جس میں یہ بھلائے بیٹھے ہیں، آپ افسوس نہ کریں، ان کو تو ملے گی، آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ اور رہ گئی بات ابھی کی جو مسلمان جو ہیں، جو مومن جو ہیں، جن کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں، آپ اس پر بھی افسوس نہ کیجیے،
ہم ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم ہیں ان سے بدلہ لینے کے لیے. جیسے ہم اگر کسی سے یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی مت پریشان ہو، ہم دیکھ لیں گے اس کو، نہیں کہتے ہیں. اگر ہمارے کسی اپنے کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے اور ہم اگر اس سے مضبوط ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پریشان مت ہو، دیکھ لیں گے ہم، وہ بچ کے جائے گا کہاں، نہیں کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ یہی ایسے ہی فرما رہے ہیں، ایسے ہی فرما کہ آپ افسوس نہ کریں، آپ افسوس نہ کریں. ٹھیک ہے نا، ہم تو بدلہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں. اور اگر آپ یہ افسوس کریں کہ یہ جو کیونکہ اگر اس وقت دیکھے جائے تو جو کفار قریش تھے جو کفر پہ تھے تو عموماً ان میں سے زیادہ تر تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہی تھے. اچھا، رشتے دار کا ہونا ایک طرف، دوسری طرف ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا نرم تھا کہ وہ تو پورے امت کے لیے فکر کرتے تھے، پورے امت کے لیے فکر کرتے تھے. بعض وقت پوری رات جو ہے کہ اپنے امت کے لیے روتے رہتے تھے، دعا مانگتے تھے. تو بہرحال اللہ نے کہا کہ آپ افسوس نہ کریں. ٹھیک ہے نا. اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، یعنی کہ جو مومن جو مسلمان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے آپ بالکل اپنے بازو کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک مثال دیا گیا ہے کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنا ایسے پر کو ایسے کھول کر کے سمیٹتا ہے، اسی طریقے سے اپنے بازو، یعنی کہ جو مومن ہو چکے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، ان کو آپ اپنے جگہ چھتر چھایا میں اپنے سینے سے لگا کے رکھیے. اور جو بننے والے ہیں ان کے لیے بھی آگے گرم جوشی سے ہاتھ بڑھائے رکھیے. ٹھیک ہے نا. تو اپنے بازو کو ان کے لیے جھکائے رکھیے، یعنی کہ ان کے لیے آپ نرم رہیے. ٹھیک ہے نا. اوکے، آگے. اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب، اپنے رسول یعنی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے رہے ہیں؟ ایک فرمان کہ آپ کہہ دیجئے میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. یعنی کہ سنو اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کی وہ بات بتا رہا ہوں، اور جو تم نہیں مان رہے ہو تو اس کا بڑا ہی برا عذاب ہے، اس کا بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اور جو تم کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، تو یہ جو ہے کہ اس کا تم کو بدلہ دیا جائے گا، اللہ دے گا، اللہ پکڑے گا. اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. میں تو بس تمہیں اللہ کے بعد تم تک پہنچا کر کے تم کو بتا دیا اور بتانے والا ہوں. اب تم خود سمجھ لو. آگے، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا، جیسا کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جناب؟ تھوڑا ہم نے بھی اور آپ نے بھی غور کرنا ہے، کیونکہ تو یہاں پر کئی باتیں آ جائیں گی سامنے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا. تقسیم کرنے والے دو تین باتیں یہاں پر ہیں. اول بات یہ کہ وہ جماعت یا وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے پہلے کتابیں اتاری، اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کتاب کو اپنے مطابق اپنے طریقے سے ڈھال لیا، یعنی کہ بدل دیا. ان کی کتاب، اللہ کی کتاب آسمان سے اتری تھی، اس کو انہوں نے ٹکڑے کر دیا، یعنی کہ کچھ بات اس کی ہٹا دیے اور کچھ بات اس میں اپنی جوڑ دی. یہودی، نصارہ، ایک تو یہ باتیں ہوئی. اور جس دور میں یہ آیت اتری اس دور میں بھی کچھ تو ایسے تھے کہ جو قرآن کی کچھ باتیں ہیں ان کو تو مان لیے، کچھ باتوں کو نہیں مانے. مشرک. اب دیکھیے جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے، اس میں اللہ نے پاسٹ پریزنٹ فیوچر ساری چیزوں کو ایک جمع کر رکھا ہے. اچھا، اب یہ چیزیں آگے بھی کام آتی ہیں، قیامت تک کے لیے بھی کام آتی ہیں کہ جو لوگ بھی قرآن کے متعلق جو ہے کہ بحث کرتے ہیں اور قرآن کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن کے ساتھ بے عزتی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے کہہ دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہودی جنہوں نے ایسا کام کیا، پاسٹ کی بات کر رہے ہیں اگر،
تو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ جبکہ بنی اسرائیل کو اللہ نے بلندی دی تھی، فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے ظلم سے نکالا، اور صرف اتنے ہی نہیں بلکہ جو ہے کہ ان کے بہت سارے چیزوں کو اللہ معاف کرتا گیا، اور اس کے بعد بھی ان کو عظیم جو ہے کہ سلطنت اور جو ہے کامیابی اور بے شمار جو ہے کہ دولت اور ایسی آزادی اور ایسی مطلب کہ کیا کہہ رہے کہ بہترین حالات ان کے لیے سامنے رکھ دیا کہ جس کے بارے میں وہ اگر زمانے فرعون کا اگر وہ یاد کرے تو وہ سوچ نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنی بڑی عظیم عظمت دے دی تھی دنیا میں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر وہی کام کیا، توریت کو ہی بدل ڈالے، اور جبکہ وہ فرعون کے چنگل سے چھٹنے کے بعد پھر امالیکا کے قوم کے بعد وقت نصر کا قوم، وقت نصر کا بھی ظلم وہ سہے تھے۔ وقت نصر نے بھی جو ہے کہ یہودیوں کو بری طرح سے جو ہے کہ ان کو شکست دیا تھا، اور جو کتنے یہودیوں کو قید کر کے لے گیا تھا، ہم لوگ پڑھ چکے۔ مگر اللہ نے اس سے بھی نکالا، پھر اللہ نے اس سے بھی نکالا، ٹھیک ہے نا۔ اور آج یہی یہودی، یعنی کہ جس دور میں کتاب قرآن اتری، یہی یہودی اتنے بڑے تجارتی اور اتنے مال و دولت سے جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ مالدار ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو جو ایمان کی جو دولت ہے، وہ ایمان کی دولت سے وہ غافل ہو گئے۔ ان کے ظلم، ان کی نافرمانی اور ان کی جو ہے کہ برائیاں، ان کے بد عمل ایسا ان کے اوپر حاوی ہو گیا، ایسا شیطان ان پر حاوی ہو گیا کہ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جاؤ اب تمہارا جو ہے کہ ٹھکانہ کیا ہوگا۔ سمجھ لیجیے، جس سے اللہ ہدایت چھین لے اپنی، اس سے بڑھ کر کے سزا اور کیا ہو سکتی ہے دوستوں؟ اور جسے اللہ ہدایت دے دے، اس سے بڑھ کر انعام کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ جب کفار قریش مسلمان پر ظلم کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رسول، آپ جو ہے کہ وہ 7 آیت اور قرآن کو پکڑ لیجیے، آپ ان کو بدلے میں کچھ نہ برا بھلا کہیے، آپ بلکہ اچھے سے حسن سلوک کیجیے۔ بعض وقت ہمارے اوپر کوئی ظلم کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زبان سے برے الفاظ نکل جاتے۔ اللہ نے وہ بھی منع کر دیا تھا کہ نہ، وہ بھی نہیں نکالنا ہے۔ تم اگر کوئی پکڑ سکتے ہو تو بس قرآن کو پکڑ لو، وہ 7 آیت کو پکڑ لو، یعنی سورہ فاتحہ پکڑ لو، ٹھیک ہے نا۔ اب اس آیت میں جو اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے تقسیم کیا، اب اللہ ان کا ایگزامپل اس لیے دے رہا ہے کہ دیکھو ان سے ہمیں ہدایت کیسے چھین لیا انہوں نے، جو ہے کہ ہماری کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ ہماری کتاب کو، اللہ کی توریت کتاب، اگر انہوں نے اپنے حساب سے اس میں جو ہے کہ رد و بدل کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ کیا کہ ہدایت چھین لیا۔ اس سے برا انجام اور کچھ ہو سکتا ہے؟ بہرحال تو اللہ کہتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا ہے نا، آگے جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اب وہی بات آ گئی تھی، جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا معنی یہ نہیں کہ واقع سے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا معنی 2-3 طرح کا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ باتوں کو بدل دینا، ہیر پھیر کر دینا باتوں کو، اپنی بات جوڑ دینا، جو بات ان کو بری لگے اس کو نکال دینا، ہے نا۔ کچھ بات کو تو ایکسپٹ کرنا، کچھ بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کرنا، ہے نا۔ ہم بھی آئے اللہ کے کچھ بات کو مانے، کچھ بات کو نہ مانے، اللہ توبہ استغفار، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے قسم ہے تیرے پالنے والے کی۔ اب دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے کہ وہ قسم کسی کی بھی لے لے، ہے نا۔ لیکن بندہ کو حکم ہے وہ قسم صرف اللہ ہی کے لیے۔ اللہ جو پورے رب کا مالک ہے، جو تمام قوت رکھنے والا ہے، تو بندے نے اگر قسم لینی ہے تو اللہ ہی کے لیے، اللہ کے سوا اور کسی کی قسم نہ لے۔ جو عموماً ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلانے کی قسم، دھکانے کی قسم، ہاں اسلام میں، شریعت میں منع ہے، اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ قسم کے لائق تو صرف اللہ ہے۔
ہاں اب اللہ جو قادر ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جو مالک ہے، جس کی تمام چیزیں اسی کی ہے، وہ اپنی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کی قسم لے سکتا ہے، کیونکہ سب چیزیں میں تو اسی کا رول ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے، اسی کا ایجاد کیا ہوا ہے، اسی کے حکم سے بنا ہوا ہے. تو اللہ جو ہے یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا لے، وہ اپنی بنائی ہوئی چیز میں جو چیز کا چاہے وہ قسم کھا لے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے یہاں پر کہتے ہیں کہ قسم ہے تیرے رب کی. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے تیرے رب کی، اور تیرا رب یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون؟ بے شک اللہ جو ہمارا رب ہے. تو یعنی کہ جو تیرا رب ہے، جو پورے کائنات کا پالنے والا ہے، اللہ انہی کی قسم، اللہ اپنی ہی قسم کھا کے بولتا ہے کہ قسم ہے تیرے رب کی جو پورے کائنات کو پال رہا ہے، جو پورے کائنات کا مالک ہے، جو جلاتا ہے، جو مارتا ہے، جس نے پورے کائنات بنائی، جو آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں سب کو حق پہ اتارا، جس نے بنایا وہ اپنے ہی بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم قسم لیتے ہیں. اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت جو ہے کہ یہ چیز کو دیکھنا، سوچیے کس طریقے سے تکلیف دہ ہوگا کہ ان کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جو لوگ ان کو طرح طرح سے بول رہے ہیں، اچھا ان کے ساتھ جو مسلمان کمزور ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اور وہ سامنے ہیں، انہی کے بیچ، ان کے آنکھ کے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے، تو ان کے اوپر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، کتنی تکلیف، کتنی شدید تکلیف، کتنی اذیت اندر سے. ایک ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کہ فزیکلی ٹارچر ہونا، اور ایک ایموشنلی ٹارچر ہونا. مگر اللہ کا حکم تھا کہ آپ حسن سلوک سے کام لیں. اب جب اللہ نے اپنا یہ کنڈیشن لگا دیا تو اب اللہ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ قسم ہے تیرے رب کی، یعنی کہ جو حکم دے رہا ہے تمہیں، جو پورے کائنات کا رب ہے، اور جس کی بندگی کے لیے تمہارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، جس کی توحید کی دعوت میں تمہارے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اسی رب کی قسم میں لیتا ہوں، یعنی کہ میں اپنی قسم لیتا ہوں، ہے نا. ہم ان سب سے ضرور باز پرش کریں گے، یعنی کہ ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے، ہم ان سب کو جو ہے کہ ضرور کہ کھڑا کریں گے، اور ہم ان سب سے جو ہے کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے. اللہ آپ نے اوپر لیا کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ بچیں گے نہیں، ان سب سے جو ہے کہ سوال ہوگا، ان سب سے پوچھ تاچھ ہوگا، ایسے تھوڑی چھوڑ دیے جائیں گے. آگے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے، یعنی کہ جو وہ عمل کر رہے ہیں ان سب چیز کا سوال ہوگا ایک دن. اللہ کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، اللہ نے کہا یہاں پر بھی کہا قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی. اور جب آئے گی تو اللہ کہتا ہے کہ جو جلاتا ہے، یعنی کہ اگر وہ مر گئے obviously، تو اس کو جلائے گا. اب کہہ رہا ہے کہ ان سے سوال جواب ہوگا، اور ہر اس چیز کا سوال جواب ہوگا جو کچھ بھی وہ کرتے تھے. یہی تو ہمارا یقین ہے. آگے بس آپ اس حکم کو جواب کو کیا جا رہا ہے، جو آپ پر کیا جا رہا ہے، کھول کر سنا دیجیے. اب اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری اور جو ہے کہ ان کا جو ہدف ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجیے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ افسوس نہ کریں. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان سے ہم سوال کریں گے، ان کا حساب لیا جائے گا. آپ اطمینان رکھیں، آپ کے رب کی قسم ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو جو کچھ بھی ہم حکم دے رہے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی یہ قرآن، جو کچھ بھی آیت، جو کچھ بھی وہی آپ پہ آ رہی ہے، اس کو جو ہے کہ آپ کھول کر کے سنا دیجیے سب کو. تاکہ دیکھیں اس میں بھی ایک حکمت ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا تو اس وقت ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ان کو بتایا نہیں گیا، ان کو ڈرایا نہیں گیا، ان سے کچھ باتیں چھپا لی گئی، ان کو بتائی نہیں گئی. تو اللہ کہتا ہے کہ آپ ساری بات کو بتا دیجیے.
تاکہ ان کو وہاں پر کسی بھی طریقے کا بہانہ نہ ملے جب ہم ان سے پوچھ تاچھ کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور اب ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ یہ بات تو اللہ نے وہاں پہ کی ان کفار قریش کے لیے، تو واضح ہے کہ یہ بات ہمارے اوپر بھی تو ہے اور قیامت تک کے لیے بھی ہے. اب اللہ کے رسول نے پوری بات کھل کے بتا دی، یعنی کہ یہ قرآن ہمارے سامنے آ گیا اور اللہ کے رسول نے جو ہے کہ گواہی بھی لی کہ ہم نے ساری باتیں کھل کر کے بتا دی، سب کو بتا دی، اور آج بے شک یہ قرآن ہمارے سامنے ہے اور قیامت تک رہے گا. تو یعنی کہ بات یہ کہ اللہ کی ساری بات سارے تک پہنچ چکی. اب جو ہے کہ اللہ کہہ دیا کہ جو کچھ بھی تم کرو گے ہم پوچھیں گے. قیامت آنی ہے، ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمیں اٹھائے جانا ہے، اٹھانے کے بعد ہمارا سوال جواب ہونا ہے. تو ہر کوئی کے لیے یہ باتیں لازم ہے، ہر کوئی کے لیے. امت محمدی میں سب لوگ شامل ہیں، یہاں تک کہ جنات بھی شامل ہیں، پوری انسان بھی شامل ہے، پوری انسان، ہر کوئی، سب شامل ہے. اوکے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے. ٹھیک ہے نا. اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے. جو مشرک ہے نا، مشرک کون؟ جو شرک کرتے، اللہ کو تو مانتے ہیں، دل میں ہے کہ ہاں بے شک اللہ ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ یہ تو خداؤں کے خدا ہے. اور خدا یعنی باقی ان کو جو انہوں نے شریک بنا رکھا ہے. تو اللہ کا تو کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اور پوری قدرت اسی کے ہاتھ میں، پوری طاقت اسی کے ہاتھ میں. وہ ہر چیز کرتا ہے، ہر چیز کرنا جانتا ہے، اور ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے. بس خالی اس میں کل بولنے کی دیر ہے، ہو جا وہ کہے گا، بس ہو جائے. اس کا کوئی اور شریک نہیں، کوئی ایسا نہیں جو کہے کہ فلاں ہماری سفارش وہاں تک لے جائیں گے. نہ، اللہ خود اکیلا واحد ہے. اور یہی چیز کی توحید جو ہے کہ زمانے سے دی جا رہی. شیطان جب نکالا گیا تو شیطان تو یہ کہہ کے نکلا کہ ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے، اور وہ بہکا رہا ہے. اور جو لوگ بہک رہے ہیں تو اللہ ان پر مہربانی کر رہا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو بھیج رہا ہے، نبی کو بھیج رہا ہے، قرآن کو بھیج رہا ہے، کتاب کو بھیج رہا ہے، توحید کو بھیج رہا ہے، ہر طریقے سے ان کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے. اب اگر وہ سمجھ جائے تو بہت بڑھیا، ویل اینڈ گڈ. اللہ تو غفور رحیم، معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر نہ سمجھے، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے اور نہ سمجھے، تب تو پھر وہ سوال کے کٹگرے میں آ ہی جائیں گے. اور اللہ یہاں پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، ہے نا، آپ پریشان نہ ہو. آپ کا کام بس یہ کہ جو ساری باتیں ہیں کھل کے بتا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے. یعنی کہ ان کے لیے آپ دل میں مطلب کوئی بھی طریقے سے آپ خود کو تکلیف نہ دیجیے، خود کو تکلیف نہ دیجیے. دو طریقے سے باتیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ ان کے اوپر جب میرا عذاب آئے گا اور جب یہ جہنم میں جائیں گے، اور ان کے جہنم میں جانے سے آپ افسوس نہ کیجیے. یہ مجرم ہے، ظالم ہے، ان کا ٹھکانہ وہی. آپ یہ نہ سوچیں جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا تھا نا کہ آپ جو ہے کہ یہ شہر چھوڑ کر کے چلے جائیے، پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھیے گا، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھیے گا. یہ ظالم ہے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب اترنا ہے، مت پیچھے پلٹ کے دیکھیے گا. کہا گیا تھا نا حضرت لوط علیہ السلام سے. اور جب وہ شہر سے نکلے رات میں اور ادھر ان کے قوم پر جب عذاب اترا تو کوئی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن ان کی بیوی، اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ نے پہلے ہی بول دیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب گئے تھے بول دیے تھے کہ ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے. کیوں پیچھے رہ جانے والوں میں سے؟ کیونکہ وہ ان لوگوں سے جو ہے کہ خود کو عزیز رکھتی ہے جو لوگ کفر پہ ہیں، جو لوگ گناہ پہ ہیں، جو لوگ مجرم ہیں. اب اگر جو مجرم ہیں، جو گناہ پہ ہیں، جو کفر پہ ہیں، جو شرک پہ ہیں، اگر ہم اس کو دوست بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر جب عذاب آئے گی، اس کے اوپر عذاب آئے گی اور آپ اس کو اپنا محبوب سمجھیں گے تو آپ پیچھے پلٹ کے دیکھ لیں گے تو عذاب جہاں اس کے اوپر آ رہی آپ پہ بھی آ جائے گی.
اور وہی ہوا جب ان کی بیوی پلٹ کیسے دیکھی، بس اللہ کا عذاب اس پہ بھی آ گیا، پتھر بن گیا. آج بھی لوگ نشانی دے کرتے ہیں، اللہ جانے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ جو ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے، یعنی کہ آپ ان کے لیے آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ بس ان کو اپنا جو آپ کو ہمیں کام دیا اپنا کام ان کو سنائیے، بتائیے، قرآن بتائیے، وہی بتائیے، اور اس کے بعد پھر آپ کی ڈیوٹی ختم، ہم تو ان کو دیکھ لیں گے. ہے نا. مشرکوں کی طرف جو ہے کہ آپ ان سے ٹھیک ہے جاؤ، میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے اللہ کی بات بتا دی، توحید بتا دی، اللہ کا فیصلہ بتا دیا، اللہ کا ڈر سنا دیا، بتا دیا. اب تم سمجھ سکتے ہو تو سمجھو، نہیں سمجھ سکتے تو ٹھیک ہے، تم اپنے انجام کو جانو گے. ٹھیک ہے نا. آگے آپ سے جو لوگ مسخراپن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں. اب دیکھیے یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ کیسے تھے، وہ لوگ ایسے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. ہے نا. بعض ان کو شاعر کہتے تھے، بعض ان کو نعوذ باللہ دیوانہ اور وغیرہ وغیرہ کیا کہتے وہ بولتے تھے. تو اللہ نے اس سے پہلے جو آیت کہی کہ آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیے، یعنی کہ وہ کچھ بھی بولے کہیں آپ نظر انداز کر دیجیے، مت پریشان ہوئے، مت دل پہ لیجیے. ہے نا. تو آپ سے جو لوگ مسخراپن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے لیا کہ ہم کافی، میرے اوپر چھوڑ، ہم بدلا لیں گے، چھوڑیں گے نہیں. آگے جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. یعنی کہ وہ مشرک، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی خدا بناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یا کسی پر یقین رکھتے ہیں، یا کچھ بھی کہہ لیا جائے. آج کل تو ہر کوئی جو ہے کہ اگر ہم اپنے لوگوں میں بھی دیکھیں تو بعض ایسے ہیں جو ڈھونڈ نکالتے ہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ، اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ان سے بھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ معاف کرے، اللہ تو استغفار. ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں، کوئی کسی اللہ ایک واحد اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اگر معبود مقرر کرتے ہیں، کسی سے بھی اگر آپ امید کرتے ہیں، کسی سے بھی آپ مدد کی بات کرتے ہیں، کسی کی بھی آپ عبادت کرتے ہیں، کسی کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے چھوٹا ہے چاہے جو بھی اس کا نام دے کر کے، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کہ عنقریب پکڑ لیں گے اور ان کا سزا مقرر ہے. آگے ہمیں خوب علم ہے، اللہ کہتے ہیں ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. بے شک آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتائیے اور وہ آپ کا مذاق اڑاوے، آپ کو برا بھلا کہے، آپ کے ساتھ ظلم کرے، یا آپ کے دوستوں کے ساتھ جو ہے کہ برا برتاؤ کرے، ظلم کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کتنی تکلیف ہوگی نا تکلیف. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کو علم ہے، ہم کو پتہ ہے، ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. آگے آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ. اے میرے لوگوں، اے میرے دوستوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے تمام جو بھی اس وقت اس بات پر غور و فکر کر رہا ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں. یعنی کہ اگر آپ کے اوپر ظالم ظلم کر رہا ہے تو آپ کو سب سے پہلا اولین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے اللہ نے 7 آیت کا ذکر کیا، یعنی کہ سورہ فاتحہ، اس پر یقین کرنا ہے، یعنی کہ نماز کو قائم رکھنا ہے. سورہ فاتحہ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ نماز میں، ہر رکعت میں. تو آپ یہ مان لیجئے کہ اللہ کہتا ہے کہ نماز کو قائم رکھو. پھر اللہ نے وہیں پہ کہا کہ قرآن کو پکڑے رکھو. تو وہاں پر وہ بات معلوم ہوئی کہ آپ نے نماز کو قائم رکھنا ہے اور قرآن کو پکڑے رہنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اب یہاں پر پھر بات وہی آ رہی ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کی تعریفیں بیان کرتے رہیں اور اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہیں اور خود بھی اپنا ذکر کرتے رہیں، ہے نا. اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. اے لوگوں سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. اے لوگوں سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. اے لوگوں سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. اللہ نے اس سے پہلے کی آیت میں بولا مشرکوں سے منہ پھیر لو. دوسرا کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے، یعنی کہ سجدہ کرنے والوں میں ہی تمہاری بھلائی ہے اگر تم ان کے ساتھ ہو. آج کے دور میں دیکھا جائے تو آج اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ آج ہم لوگ اپنے میں ہی زیادہ حسد میں مبتلا ہیں، اپنے میں ہی جو ہے کہ برائیاں آج بہت ساری پال رکھی ہیں. اور ایک سجدہ کرنے والا دوسرے سجدہ کرنے والوں کی برائی کرتا ہے. اللہ معاف کرے. تو اور بعض وقت جو ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ساتھی رکھتے ہیں جو کہ نہ کبھی نہ اللہ کا دوست ہوا نہ سجدہ کرنے والا ہوا. تو اللہ کہتا ہے کہ سجدہ یعنی کہ تم اپنی دوستی کرو تو کیسے کرو؟ نمازی سے کرو جو 7 آیت کو پکڑ کر رکھا ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا ہے. ایسے سے دوستی کرو جس نے قرآن کو پکڑ رکھا ہے. ایسا خود کا عمل لاؤ کہ جو ہے کہ تمہارے زبان پر تمہارے دن اور رات میں اللہ کی تسبیح اور حمد بیان ہوتی رہے. اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہو، جو سجدہ کرتے ہیں انہی کے ساتھ رہو، ہے نا. وہی تمہارے اپنے ہیں. تو بہرحال یہ بات اللہ نے اپنے رسول اپنے محبوب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بات کہا ہے. تو اللہ نے یہ بات کہا تو ہمارے اوپر بھی یہ لاگو ہوتی ہے. کیا لاگو ہوتی ہے؟ کہ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. آگے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، اور اپنے رب کی یعنی کہ خدا واحد کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ انہی کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے یعنی آپ کا آخری سانس تک، اپنی آخری سانس تک، جب تک آپ کے جسم میں روح ہے اور جب تک آپ کے جسم میں اتنا حرکت ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں، آپ عقل رکھ رہے ہیں، آپ جو بدن کو گھمانے کی قوت رکھ رہے ہیں، آپ کو اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنے رب کی یعنی اللہ کی عبادت کرتے رہیں. اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے. یہاں تک کہ موت آ جائے یعنی کہ ہمارا دم نکل جائے. اے میرے پاک پروردگار اعلیٰ، اے میرے دوستو، آپ بھی اللہ سے دعا کریں، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں. اے اللہ اپنے اس آیت کے وسیلے سے جو تو نے سورہ ہجر کی آخری آیت میں کہا ہے، میں اس آیت کے وسیلے سے اے اللہ تعالیٰ اب تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں اپنے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اے اللہ تعالیٰ اس قدر ہدایت دے اور ہمارے اندر اتنا تقوی، اتنا جو ہے کہ دین کے لیے محبت اور اسلام کے لیے جو ہے کہ اتنا جذبات، اور ہمارے رگوں میں جو ہے، ہمارے نسوں میں جو ہے، ہمارے دل کے ہر ایک دھڑکنوں میں جو ہے کہ اس طرح سے توحید ڈال دے، اس طریقے سے تو اپنا نام ڈال دے کہ ہم ہمیشہ تیرا ذکر کرتے رہیں اور تیری تعریف کرتے رہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہو جائیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے اور قرآن کو پھیلانے والے ہو جائیں یہاں تک کہ ہمارے وقت آخر آ جائے. اے اللہ ہمارے جسم سے جب روح نکلنے لگے تو اللہ تعالیٰ زبان پر ہمارے جو ہے کہ کلمہ شہادت ہو اور ہمارے زبان سے نکلے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس ہمارے زبان سے یہی کلمات نکلے، تیرے کلمہ کے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایمان پہ ہماری موت ہو. آمین ثم آمین. الہی آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. بہرحال دوستو فی الحال ہم اجازت لیں گے. یہاں پر سورہ الحجر مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پھر ملاقات ہوگی. کہنے بولنے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو پہلے اللہ سے میں معافی مانگتا، اللہ معاف کر دے، پھر آپ سے میں معافی مانگتا، آپ بھی معاف کر دیجیے. صدق اللہ العظیم. اللہ